الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بھر شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج ہمیں پھر سے یہ عظیم سعادت نصیب فرمائی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں حاضر ہوئے اور دین اسلام کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے۔ کائنات کے اندر اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے نا سچی اور ہمیشہ کے لیے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہیں جو اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی بھی کسی سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا کہ مفہوم قرآن یہ ہے کہ تحقیق تمہاری طرف تم میں سے اللہ کے رسول تشریف لائے، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے۔ تم میں سے جو بھی بندہ کبھی مشکل میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو وہ پریشانی محض تم پر نہیں ہوتی بلکہ اس کے بنسبت کئی گنا زیادہ تمہاری وجہ سے اللہ کے نبی پریشان ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امت کے لیے مثال کے طور پہ آپ لوگ میرے سامنے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، ہر کسی کے مسکراتے چہرے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر بندہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ کوئی گھر میں معاشی لحاظ سے پریشان حال ہے، کوئی جسم کے مرض کی وجہ سے پریشان حال ہے، کوئی اولاد کی غلط مزاج کی وجہ سے پریشان حال ہے۔ ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں ہر وقت موجود ہوتا ہے، اور یہ پریشانی ہم ایک دوسرے کو دیکھنے کے باوجود بھی محسوس نہیں کرے۔ آپ لوگ میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ میرے گھر کے حالات کیسے ہیں، میری اس وقت گھر میں ممکن ہے کوئی پریشانی ہے، کوئی خوشی ہے، کیا کیا معاملات آپ کو نہیں پتہ۔ میں آپ لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر نہیں پہچان سکتا، پر اس وقت جو آپ کے اندر پریشانی ہے، جو میرے اندر پریشانی ہے، ان پریشانیوں کو حقیقت اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو آگاہ کر رہا ہے، اور یہ پریشانیاں جو ہمارے دلوں میں ہیں، ان پریشانیوں کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اداس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اس قدر اپنی امت سے پیار ہے۔ پوری امت جو جہاں کہیں بھی ہے نا، ہر ایک امت کے معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آگاہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے سارے معاملات سے آگاہ کیا جاتا ہے باقاعدہ۔ کون سا امتی کس حالت میں ہے، کون سا امتی کب کس طرح درود پاک پڑھ رہے، کون سا امتی کب کس طرح کی نیکی کر رہے، کون سا امتی کب کس طرح کا گناہ کر رہے، کون سا امتی کس قدر اداس ہے، پریشان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری امت کے سارے حالات سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پریشانیوں کی، ہمارے دکھ تکلیف اور درد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ امت کے ساتھ ایک محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں لمبی قرات کروں، کیونکہ نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات کا نظارہ ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں قرات لمبی کروں، اللہ کے دیدار میں مگن رہوں کچھ زیادہ سے زیادہ دیر۔ پھر فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں، پیچھے خواتین بھی نماز پڑھ رہی ہیں، اور کچھ خواتین ایسی ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں دودھ پینے والے، اور وہ پیچھے گھر کے اندر رو رہے ہیں ماں کے جدائی میں کہ ماں نماز پڑھنے کے لیے چلی گئی جماعت کے ساتھ، کیونکہ شروع ابتدا میں یہ ماحول تھا کہ عورتیں بھی نماز اب بھی پڑھ سکتی ہیں اگر ماحول بہتر ہو تو، ٹھیک ہے نا، پر زیادہ بہتر بعد میں حکم یہی دیا گیا کہ عورتیں گھروں کے اندر ہی نماز پڑھیں۔ تو فرمایا کہ ایک عورت پیچھے نماز کے لیے آئی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ پیچھے اس کا بچہ ماں کی جدائی کی وجہ سے رو رہا ہے، تو میں اللہ کا نبی، میرا دل چاہتا ہے میں نماز قرات لمبی کروں، پر جب میرے کانوں میں اپنے چھوٹے سے امتی کی رونے کی آواز پڑتی ہے نا، میں اپنی قرات لمبی کرنے کی جو سوچ تھی میری، میں نے اس قرات کو مختصر کر دیا۔
نماز کو مختصر کر دیا تاکہ وہ میری جو امت کی خاتون جو نماز پڑھ رہی ہے نا، وہ جا کے اپنے بچے کو سینے سے لگائے، بچہ خوش ہو جائے، میرا سینہ بھی ٹھنڈا ہو جائے۔ یعنی فرمایا کہ میں نماز لمبی کرنے اس کو تو مختصر کر دوں گا، ٹھیک ہے نا، یہ تو برداشت ہے کہ اللہ کے دیدار کو مختصر کر دوں، پر مجھ سے یہ برداشت نہیں کہ میرا چھوٹا سا امتی گھر کے اندر ماں کی جدائی میں روتا رہے۔ فرمایا اس چھوٹے سے بچے کے رونے کی وجہ سے میں اپنی نماز کو، اپنی قرات کو مختصر کرتا ہوں تاکہ ماں جا کے اپنے بچے سے ملے، میرا چھوٹے سے امتی کا رونا بند ہو جائے، میرا چھوٹا سا امتی خوش ہو جائے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو یہ امت سے پیار کا یہ انداز ہے کہ اپنی نماز چھوٹے سے ایک امتی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز مختصر کر رہے ہیں۔ کائنات کے اندر خدا کی عزت کی قسم کوئی اگر پیار کرتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے جو اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ ساری محبتیں، ساری چاہتیں رہ جائیں گی۔ قیامت کے دن نفس نفسی کا عالم، وہ ماں جو اس قدر پیار کرتی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، جو ماں اپنے اولاد سے اپنی جان سے بھی بڑھ کے پیار کرتی ہے، قیامت کے دن وہ ماں بھی اپنی جان کے بارے سوچ رہی ہوگی، وہ بھی نفسی نفسی کہہ رہی ہوگی، پر ایک واحد ایک ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، ہر سنگتی ہر یار جو سب سے قریبی ہوگا نا وہ بھی دور چلا جائے گا، اسے اپنی جان کی پڑی ہوگی، ہر ایک زبان میں نفسی نفسی کی آواز ہوگی، پر واحد اللہ کے نبی کی زبان ہوگی جس سے آواز نکل رہے گی، امتی امتی، اے پروردگار میری امت کی بخشش فرما۔ کائنات کے اندر جس قدر پیار اللہ کے محبوب اپنی امت سے کرتے ہیں نا، یہ پیار قیامت تک اور اس انسان کی ابتداء سے قیامت تک کہیں بھی کسی کے اندر یہ پیار نہیں ملتا۔ اگر پیار کیا ہے تو اللہ کے نبی نے اپنی امت سے کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، حج فرض ہو چکا ہے، میری امت پر حج فرض ہو گیا ہے۔ ایک صاحب نے آگے آ کے عرض کی، کل آمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہو چکا ہے ہر امتی پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ اس نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہو چکا ہے ہر ایک پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہوئے۔ اس نے پھر تیسری مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہو چکا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، ہر سال نہیں بلکہ سال زندگی میں ایک بار، اور وہ بھی صاحب استطاعت پر، ہر سال ہر ایک پر فرض نہیں ہے۔ تو بار بار پوچھ رہا تھا، اگر میں ہاں کہہ دیتا نعم ہاں ہر سال فرض، تو پھر ہر امتی پر ہر سال فرض ہو جاتا، پر مجھے امت کا احساس ہے، مجھے غریب امت نظر آ رہی ہے، دور دراز کے میرے امتی ہوں گے، اور ان کے اندر عشق بھی ہوگا، وہ تڑپتے بھی ہوں گے، ان کی چاہت بھی ہوگی کہ ہم اللہ کے ہاں جائیں، اللہ کے در پر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جائیں، حج کریں، ان کی چاہت ہوگی۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا، ہر ایک پر فرض ہو جاتا، میرے کئی امتی غریب ہوں گے، دور دراز کے ہوں گے، کئی بیمار ہوں گے، کئی لاچار ہوں گے، کئی ضعیف العمر ہوں گے، میری نظر اپنے ان غریب، بیمار، لاچار، دور دراز کے امتیوں پر میری نظر تھی، اس لیے میں نے ہر سال ہر ایک پر فرض نہیں کیا، بلکہ میں اپنی امت کا احساس کرتے ہوئے محض صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار حج فرض کر رہا ہوں۔ یہ امت کے ساتھ پیار کا اظہار تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، تلاوت کرتے کرتے یہ آیت آئی، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے، اس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے جب یہ تذکرہ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار جو میرے امتی میری پیروی کرتے ہیں وہ میرے ہیں، ان کی تو بخشش ہو جائے گی نا، وہ میرے ہیں، اور جو میرے امتی جو گناہ گار ہیں تو بخشنے والا مہربان ہے، تو چاہے گا بخشے گا، دے گا، چاہے گا تو انہیں سزا دے گا، ٹھیک ہے نا۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے متعلق، فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اے اللہ جو میرے امتی گناہ گار ہیں تو چاہے ان کو عذاب دے، چاہے ان کو معاف کر دے، وہ تیرے بندے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں دعاؤں کا تذکرہ کیا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ جو میرے امتی نیک ہیں وہ میرے ہیں، ان کی بخشش ہے، جو گناہ گار ہیں تو بخشنے والا ہے، بخش دے گا تو تیری مہربانی ہوگی، نہیں تو انہیں سزا دے گا، تو تجھ سے کون پوچھنے والا ہے، تو انہیں چاہے سزا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا، اللہ جو گناہ گار ہیں انہیں تو سزا دے، تو وہ تیرے بندے ہیں۔
جب یہ تذکرہ کیا پھر اپنی امت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، زاروں قطار رونا شروع ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہنا شروع ہو گئے، زاروں قطار روئے۔ تلاوت کرتے کرتے جب یہ دعائیں دونوں آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنسو نہیں رک رہے۔ پروردگار نے فرمایا جبرائیل جا میرے محبوب سے پوچھ گیا کہ محبوب تو کیوں روتا ہے اس قدر، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ محبوب کیوں رو رہا ہے۔ جا جبرائیل پوچھ میرے محبوب سے، اے پیارے محبوب کیوں روتا ہے اس قدر، کیا وجہ ہے رونے کی، وجہ بتا دے رونے کی۔ تو جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میں خود نہیں روتا، مجھے امت کا غم رلاتا ہے، میری گنہگار امت جو ہے نا ان کے گناہوں کو دیکھ کر میں ہر وقت روتا رہتا ہوں کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام لوٹے، اے پروردگار تیرا محبوب امت کے غم میں روتا ہے۔ پروردگار نے فرمایا محبوب اب اے جبرائیل جا میرے محبوب کو میرا سلام بھی کہے اور کہہ دے کہ اے میرے محبوب آپ اپنا رونا بند کر دے، تیرا رب تیری امت کے معاملے میں تجھے راضی کر دے گا، تو جو چاہے گا نا تیرا رب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب وقت آئے گا تیرا رب امت کے معاملے میں تجھے راضی کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رب تعالیٰ مجھے راضی کرے گا نا میں راضی نہیں ہوں گا، تب تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں رہے گا۔ اللہ اکبر، پوری امت کو گناہ گار جو دنیا کے حرص و وس میں، لالچوں میں بے نمازی رہے، گناہوں میں غرق رہے، جہنم میں چلے جائیں گے، میرا رب مجھے راضی کرنے کی کوشش کرے گا، میں راضی نہیں ہوں گا تب تک جب تک میرا ایک بھی امتی باقی جہنم میں رہے گا، جب تک ساری امت جنت میں نہیں چلی جائے گی تب تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ اس قدر امت سے پیار، کائنات کے اندر اگر کوئی پیار کرتا ہے تو اللہ کے محبوب ہے جو اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ اس طرح کے پیار کی مثال کائنات کے اندر کہیں نہ مل سکتی ہے نہ مل سکے گی۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ قیامت کے دن ہمیں آپ کی ضرورت ہوگی، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے، کہاں ڈھونڈیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ قیامت کا دن مشکل دن ہے، مشکل گھڑی ہے، ہر جان تڑپ رہی ہوگی، ہر ایک انسان پیاسا ہوگا، میں آب کوثر پہ کھڑا ہوں گا، وہ خاص نہر ہے، وہ ایک تالاب ہے، پانی ہے، وہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کیا جائے گا۔ فرمایا کہ میری گناہ گار امت ہوگی، آب کوثر کے جام بھر بھر کے میں اپنی گناہ گار پیاسے امت کو آب کوثر پلا رہا ہوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے پوچھا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ کی ضرورت ہوگی، قیامت کے دن تو اشد ضرورت ہوگی، آپ کی نفس نفسی کا عالم ہوگا، آپ نے ہمارے کام آنا ہے، ہم کہاں تلاش کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آب کوثر پہ، مفہوم حدیث ہے، آب کوثر پہ میں کھڑا ہوں گا، وہاں پہ آ جانا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں بھی نہ پایا تو، اگر آپ ہمیں وہاں نہ ملے تو پھر ہم کہاں ڈھونڈیں گے آپ کو، آپ کی تو اشد ضرورت ہوگی ہمیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہے میرے صحابہ جہاں کہیں میں آپ تلاش کر لینا خود، یا مجھے علم نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہا، یا تمہیں ضرورت ہوگی خود تلاش کرنا، مجھے کیا خبر، نہیں، بلکہ تا حشر آنے والے ہر امتی کو آگاہ کر دیا اے میری امت کے لوگوں قیامت کے دن کون کون سی جگہ ہوں گی جہاں تم مجھے پاؤ گے، وہاں پہ آ جانا، میں محمد تمہاری شفاعت کے لیے تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا۔ پہلا مقام فرمایا کہ آب کوثر پر، اے میرے صحابہ، اے میرے امتی، اگر میں وہاں آپ کو نہ ملا تو پھر تم چلے آنا اپنا پل صراط پر، وہ ایک راستہ ہے، ایک پل ہے جہنم کے اوپر سے بنی ہوئی جہاں سے ہر کسی نے گزرنا ہے، اور مشکل ترین راستہ ہے، وہاں پہ گزرنا ہے۔ فرمایا میری امت وہاں سے گزر رہی ہوگی، میں محمد اس کے کنارے پہ کھڑا ہو کے ربی سلم امتی کی صدائیں لگا رہا ہوں گا، اے میرے پروردگار میری گنہگار امت ہے، اسے اس پل صراط سے سلامتی سے گزار۔ یہ دوسرا مقام، یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ ملے آپ تو آب کوثر پہ پہنچے، آپ وہاں نہ تھے، پل صراط پہ پہنچے، آپ وہاں نہ تھے، تو کیا بنے گا ہمارا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیسرا اور آخری مقام میزان ہوگا، میری امت کے گناہ اور ثواب تل رہے ہوں گے، میری امت کے گناہ اور ثواب تل رہے ہوں گے، اور جس میرے امتی کی نیکیاں بڑھیں گی میں محمد خوش ہو کے اللہ کے یہاں صدا دوں گا، پروردگار دیکھ یہ میرا امت یہ نیکیاں کر کے آیا ہے۔
اور میں اسے سینے سے لگاؤں گا، اسے پیار دوں گا۔ اے میرے امتی، تو نے میرے بہتے ہوئے آنسوں کی لاج رکھی تھی، تو نے حیا کیا تھا، گناہ کو چھوڑ دیا تھا، تو نے بے حیائی کو چھوڑ دیا تھا، تو نے جھوٹ کو چھوڑ دیا تھا، تو نے شراب کو چھوڑ دیا تھا، تو نے سود کو چھوڑ دیا تھا۔ میرے ہوئے بہتے ہوئے آنسوں کو تم نے مد نظر رکھ کے زندگی کو گزارا، نیکیاں کرتا رہا، کبھی نماز نہیں چھوڑی، کبھی بے حیائی نہیں کی، کسی کی عزت کو نہیں تکا، ماں باپ کی عزت و وقار کیا، قریبی ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک رکھا، مسجد میں آتا رہا، جوانی میں تیری پیشانی اللہ کے ہاں سجدے میں جھکتی رہی۔ میں محمد آج تجھ پہ راضی ہو چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سینے سے لگائیں گے، اللہ کے ہاں فخر کے ساتھ کہیں گے پروردگار دیکھ یہ میرا امتی ہے، کیسی زندگی گزار کے آیا یہ، میں فخر کروں گا اپنے اس امتی پہ۔ اور جو میرا امتی گناہ کر کے آیا، گناہ گار تھا اور ساری زندگی احکام الہی سے دور رہا، شراب بھی، سود بھی، بے حیائی بھی، بے شرمی بھی، بے عزتی بھی، بڑوں کی چھوٹوں پر ظلم و ستم بھی، عجیب طرح کی زندگی تھی، میں بڑے دکھ بھرے انداز میں روتے ہوئے، آنسوں بہاتے ہوئے اللہ کے ہاں گڑ گڑا کے متوجہ ہوں گا اور آواز دوں گا، صدا دوں گا، اے پروردگار یہ بھی میرا امتی ہے، یہ بھی ہے تو میرا امتی نا، اس قدر کچھ کر کے آیا، اے اللہ تو اس کی بھی مغفرت فرما۔ جس کے گناہ بڑھ جائیں گے نا میزان پہ، میں اللہ کے ہاں گڑ گڑا کے رو کے توبہ کروں گا، اے میرے اللہ یہ بھی میرا امتی، اس کو بھی معاف فرما دے۔ تو لہٰذا بالخصوص وہ لوگ جو اپنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے متعلق عجیب عجیب طرح کے اشعار پڑھ کے امت کو گناہوں پر دلیر کرتے ہیں نا، انہیں کچھ حیا کرنی چاہیے۔ بے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میرے لیے، آپ کے لیے دنیا میں روتے رہے، آخرت میں بھی روئیں گے، اور ہمیں کیوں نہ حیا آئی کہ ہم گناہ کو چھوڑ دیں، بجائے اس کے ہم اشعار لکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رونے پر، اس شفاعت پر، گڑ گڑا کے سجدے میں چلے جانے پر ہم اشعار لکھ کے امت کو بڑے خوش کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے لیے تو گڑ گڑا کے روئیں گے، اور آگے سے ہم دلیر کیے جا رہے ہیں ان لوگوں کو جو پہلے گناہ میں غرق ہیں، انہیں اور گناہ کرنے میں دلیر کیے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئیں گے، ہم کیوں کبھی نہ روئے اپنے گناہوں کی وجہ سے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کبھی حیا کر لیں، کبھی گناہ کو چھوڑ بھی دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بہتے ہوئے آنسوؤں کی وجہ سے۔ تو فرمائے 3 مقام ہوں گے کہ جہاں پر میں آپ لوگوں کو ملوں گا، کہ سب سے پہلے آب کوثر پر، وہاں پہ اگر نہ ملا تو پھر پل صراط پر، وہاں پہ اگر نہ ملا تو میزان پر مجھے آ کے تم تلاش کر لینا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا کہ گناہ گاروں کو روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دلہا نبی علیہ السلام ہوگا، ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے، صراط میزاں حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا، آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آب کوثر پہ پیاسوں کو جام پلا رہے ہیں، اور اپنا پل صراط پر گزرنے والے گناہ گاروں کو سلامتی سے گزار رہے ہیں، ادھر میزان پہ جن کے گناہ بڑھ رہے ہیں ان کی شفاعت کر رہے ہیں، اور پھر گناہ گاروں کو قیامت کے دن ایسے بلائیں گے جس طرح کہ اکلوتا بیٹا ماں سے جدا ہو گیا، پھر وہ زمانے دراز کے بعد ماں کے سامنے آیا، ماں بڑے محبت کے ساتھ دور سے آواز دیتی ہے بیٹے کو، وہ بیٹا دوڑتا ہوا آتا ہے، ماں اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گناہ گار امت کو اسی طرح سینے سے لگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کائنات کے اندر اگر کسی نے کسی سے پیار کیا نا، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے جس نے اپنی امت سے پیار کیا ہے۔ تو لہٰذا امت کو بھی اس معاملے کے اندر سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہم سے پیار کریں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، مفہوم حدیث ہے، رسول اپنا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو ایک خاص دعا عطا کی ہے جو خاص قبول ہونے والی ہے۔ ویسے ہر دعا، یہ نہیں کہ کوئی دعا اللہ کے نبی کی قبول نہ ہو، ہر پیغمبر کی ہر دعا قبول ہونے والی ہے، پر کچھ خاص ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا عطا کی ہے جس کا مقام درجہ الگ ہے، خاص ہے، کہ اس دعا کو سامنے رکھ کے اللہ کا جو بھی نبی جو بھی مانگے گا جس وقت جس طرح اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ یہ خاص دعائیں اللہ تعالیٰ خاص دعا ہر نبی کو ایک ایک دعا عطا کی ہے۔ ہر نبی نے دنیا کے اندر خاص موقع پہ وہ دعا مانگ لی ہے، کسی نے دشمن کے سامنے، کسی نے جنگ کے موقع، کسی نے کس موقع، کسی نے کس موقع، ہر پیغمبر نے دنیا کے اندر اپنی اپنی دعائیں وہ مانگ لی جو اللہ نے خاص دعا عطا کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم 8 سال کی عمر تھی، روایت کے اندر آتا ہے، ان کی وفات ہو گئی۔
جب ان کی وفات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار روئے، بہت نڈھال ہوئے، بہت دکھ ہوا۔ کسی نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر غم زدہ ہیں اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر، اللہ نے آپ کو جو خاص دعا دی ہے، ہر پیغمبر نے اپنی اپنی دعائیں دنیا میں مانگ لی تھی، آپ کے پاس وہ دعا موجود ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو پھر زندہ کر دے گا، بس بات ہی ختم ہو جائے گی، آپ اس قدر غم میں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ غم کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ دراصل وہ دعا میں نے اپنے بیٹے کے لیے نہیں مانگنی، اس سے زیادہ غم مجھے امت کا ہے، وہ دعا میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، قیامت کے دن گناہگار امت کے لیے وہ دعا مانگوں گا۔ اس قدر امت سے پیار، اتنا امت کے ساتھ چاہت اور لگن۔ آج امت دیکھیں کن راستوں پر چل رہی ہے، آج ہم جوان طبقے کی طرف دیکھیں کہ جوان طبقہ کن کن راہوں پر چل رہا ہے، کس قدر ہم گناہوں کے اندر غرق ہو گئے، کس قدر ہم احکام الہی سے دور چلے گئے۔ ہمارے اندر اگر وفا ہوتی تو ہم خدا کی عزت کی قسم وفا کرتے تو اللہ کے نبی سے کرتے۔ ہمارا آئیڈیل، ہمارا انداز زندگی یہود و نصارہ والا ہے، فلمی ایکٹر ہیں، ان کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنا لیا، انہی کا طرز زندگی اپنایا ہم نے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، انداز گفتگو، سب کچھ ہمارا ایک ایکٹر کی طرح، ایک فلمی اداکاروں کی طرح ہم نے بننے کی کوشش کی۔ میں کہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ہمارے جتنا بھی جوان طبقہ، انہی کا انداز والوں کی کٹنگ، اپنا داڑھی کی کٹنگ، سوٹ وغیرہ، چلنے کا انداز، بولنے کا انداز جو یہود و نصارہ اور غیر مسلم فلمی ایکٹر یا کرکٹ کھیلنے والے جوانوں کا انداز بناتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں ان میں سے کوئی ایک جانتا بھی ہے؟ نہیں، بالکل ہی نہیں جانتے وہ لوگ ہمیں، جن کو ہم نے اپنی زندگی جن کے طریقے پر اپنانا شروع کر دی ہے، وہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ ہمارے سامنے بھی آ جائیں نا تو ہماری طرح کے انسان کو تو وہ لفٹ تک نہ کریں، وہ تو آٹوگراف بھی نہ دیں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے نا؟ اس قدر وہ ہمیں جانتے ہیں، اور ہم لوگ ان کے ساتھ کس قدر ہمیں چاہتے ہیں، ہم نے انہی کی زندگی کو دیکھ کر زندگی اپنانا شروع کر دی ہے، ہم انہی کی زندگی کو اپنا لیں اور زندگی گزار رہے ہیں۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہر گناہ سے واقف ہیں، وہ میرا نام بھی جانتے ہیں، میرے باپ کا نام بھی جانتے ہیں، اور میرا علاقہ بھی جانتے ہیں، میری شکل و صورت سے بھی واقف ہیں، میرے ہر عمل سے واقف ہیں، اور ساری زندگی دنیا میں میرے گناہوں کی وجہ سے روتے رہے، اور پھر قیامت کے دن بھی میری گناہوں کی وجہ سے رو رو کر میری بخشش کرائیں گے۔ میں نے کبھی ان کی زندگی کو نہیں پڑھا، میں نے کبھی ان کی زندگی کو اپنانے کی کوشش نہیں کی، میں نے کبھی ان سے دل لگی کے ساتھ پیار نہیں کیا ہے۔ کتنا بڑی، اس سے بڑی بے وفائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کی طرف سے اس قدر وفا، ادھر سے اس قدر بے وفائی۔ تو لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے، قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم حدیث کہ قیامت کے دن انبیاء کے لیے ممبر لگے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہر نبی اپنے اپنے ممبر پر، اپنی اپنی کرسیوں پر موجود ہوں گے، پر میرا ممبر خالی ہوگا۔ دیکھا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، میں اپنے ممبر کرسی کے قریب سجدے میں گڑ گڑا کے رو رہا ہوں گا امت کی گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب اپنا سر تو اٹھائیں نا، اپنا سر اٹھائیں، بہت روئیں امت کے لیے، مانگیں آپ کیا مانگتے ہیں؟ اے پروردگار میری امت گناہگار، جہنم کے اندر کافی امت میری جل رہی ہے۔ اللہ فرمائے گا محبوب جا اپنے امتیوں کو جہنم سے نکال کے جنت عطا کر، میں جاؤں گا کافی کروڑوں امتیوں کو جہنم سے نکال کے جنت عطا کروں گا، پھر آگے سجدے میں چلا جاؤں گا۔ اے محبوب اب کیا وجہ ہے؟ اے اللہ اس سے بھی زیادہ گناہگار اور امتی ہیں جو جہنم میں، اے محبوب جا انہیں بھی نکال کے جنت میں داخل کر دے، میں انہیں نکال کے جنت میں داخل کروں گا، پھر آگے سجدے میں ارفع راسک یا محمد، اے محبوب بس کر یار، بہت رویا تو زندگی میں بھی، اب بھی اس قدر امت کے لیے رو رہا ہے، کیا ہے بتا۔ اے اللہ میرے امتی بہت اب بھی ہیں جو جن کے پاس ایک رائی برابر ایمان تھا، کچھ بھی نیک عمل نہیں ہے، وہ بھی جہنم میں۔ اللہ فرمائے گا محبوب جا جو تیرا امتی جس نے زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھا تھا، جس کے دل کے اندر ایک رائی کے برابر محض ایمان تھا، انہیں بھی نکال کے جنت عطا کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جا کے اپنے وہ امتی جن کے دل میں رائی کے برابر ایمان تھا، ساری زندگی گناہوں میں مبتلا رہے، انہیں بھی جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ اس قدر امت سے پیار، اور امت دیکھے کہاں جا رہی ہے، امت ہم دیکھیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر پیار کرتے ہیں، ہم اپنی مساجد کو دیکھیں کس قدر آباد ہیں، ہم اپنے مدارس کو دیکھیں کس قدر آباد ہیں، ہم اپنے گھروں کو دیکھیں اسلامی نظام کے لحاظ سے، اسلامی اصول و قواعد کے لحاظ سے ہمارے گھرانے کس قدر آباد ہیں۔
ہم اپنی اولاد کی طرف دیکھیں، ہماری اولاد اللہ کے نبی سے کس قدر پیار کرتی ہے۔ ہم اپنے جوان طبقے کی طرف دیکھیں، ہمارا جوان طبقہ کس قدر پیار کرتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ اسلامی ریاست ہے، اسلامی ملک ہے یہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ کون سے ایسے معاملات ہیں جو اسلام کے مطابق ہو رہے ہیں؟ حکومت کا جو بھی آدمی ہے اسے گورنمنٹ سے تنخواہ ملتی ہے۔ کوئی مجھے دکھائے کہ کوئی عام مساجد کے حکومت نے بجلی کا بل بھی کبھی دیا؟ نہیں۔ ہمارے ہاں تو پاکستان میں مساجد جو بجلی خرچ کرتی ہے اس کا بھی بل ادا کرتی ہے۔ کبھی کسی نے آواز اٹھائی کہ جو امام خطیب جو مسجد کے ہیں ان کو تنخواہ کم از کم حکومت کی طرف سے ملنی چاہیے، یا مکمل طور پہ نہ بھی دیں کچھ تو دینا؟ نہیں۔ کیا حکومت کی طرف سے کبھی ایک ٹوٹی بھی لگائی دی گئی مسجد کے اندر؟ نہیں۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ اسلامی ملک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بننے والا یہ ملک ہے، اور اس کے اندر حالات ہیں۔ ہم اپنے کالج یونیورسٹیوں کی طرف دیکھیں جہاں جوان بچیاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے، اختلاط ہے ان کا، غلاظت پھیلی ہوئی ہے، وہاں کروڑوں اربوں ڈالر لگا کر وہاں پر ان کی زندگی کو برباد کیا جا رہا ہے، اور یہ تعلیم ہو رہی ہے۔ دینی مدارس کی طرف جا کر دیکھیں جہاں علماء نکلتے ہیں جو امت کی رہنمائی کرتے ہیں، جو اسلام کے شاہکار ہیں، جو اسلام کی ایک رہنما ہیں، جو ممبر و محراب کے وارث جہاں سے نکلتے ہیں، ان مدارس کی طرف جا کر دیکھیں حکومت نے کبھی توجہ کی کہ مدارس کے اندر خوراک کس طرح کی ہے، مدارس میں رہائش کس طرح کی ہے، علماء کس طرح رہ رہے ہیں، علماء کے حالات زندگی کیسے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک شیخ الحدیث مدرسے کے اندر دین کا سبق بخاری و مسلم حدیث قال اللہ قال رسول پڑھانے والے کی جا کے پوچھیں کہ منتھلی وظیفہ کتنا ہے؟ 10-12 ہزار روپیہ۔ جو شیخ الحدیث ہے، جو امت کا ایک رہنما ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمارا ملک ہے یہ۔ اس قدر دین سے دوری، اور ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، کبھی ہم نے توجہ نہ کی۔ ہم کبھی مدارس کی طرف جا کے دیکھیں تو صحیح دین کے طالب علم جو ہیں ان کا حالات زندگی کیسا ہے۔ ہم مدرسوں سے پڑھ کے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کھانے کس طرح کے ہوتے ہیں مدارس کے اندر، وہاں پر رہائش کس طرح کی ہوتی ہے، ماحول کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہماری بالکل توجہ دین کی طرف نہیں ہے۔ یہ دین بس وہ اپنی خود ذاتی ایک پاور رکھتا ہے جو چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وگرنہ دین کو کوئی بھی کبھی کچھ نہیں دے رہا، بالکل کوئی کچھ نہیں دے رہا۔ ہم توجہ کر کے دیکھیں کس قدر ہم دین کی طرف متوجہ ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہم مساجد کی طرف متوجہ ہو کے دیکھیں۔ آپ لوگ صرف محض اپنی ذات کو نہیں دیکھنا کہ ہم بہتر ماحول دے رہے ہیں، قاری صاحب کو، امام خطیب کو، مؤذن کو اچھا ماحول دے رہے ہیں۔ آپ مساجد کا سروے کریں، جا کے دیکھیں، خدا کی عزت کی قسم انسان خون کے آنسو روئے کہ دین کے ساتھ اس قدر گھٹیا انداز۔ انتظامیہ مسجد کی ایک فرعون بنی بیٹھی ہوتی ہے امام خطیب پر، ایک حقیقت بات ہے۔ جس کے گھر کے اندر کوئی عزت نہیں نا، وہ آ کے امام خطیب اور مولوی صاحب پر، مؤذن پر آ کے عجیب طرح کے آرڈر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معاملات پر ایسی غلیظ قسم کی بکواسات کرنی مولوی صاحب کے لیے کہ اللہ معاف کرے۔ کیا وہ رہنما نہیں ہے تمہارا یار؟ وہ ممبر و محراب کا وارث نہیں ہے؟ کیا منتھلی وظیفہ دے رہے ہو تم؟ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ آپ جا کے دیکھیں، کہیں بھی مسجد کے اندر آپ نہیں دیکھیں کہ ایسا مولوی صاحب اور علاقے میں سے چند ایک گھرانے سے امیر ہو، کہیں نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں گے، آپ لوگوں کو نظر آئے گا ارد گرد مسجد کے ہاں ارد گرد سب لوگوں کی گاڑیاں ہوں گی، کاریں ہوں گی، مولوی صاحب سائیکل پہ آتے جاتے ہوں گے۔ ایک حقیقت ہے، بمشکل مولوی صاحب کے پاس کوئی موٹر سائیکل بمشکل ہو۔ اس قدر دین کو غریب کر کے رکھا ہم نے۔ آپ سروے کریں جا کے مساجد، اب دیکھیں کہ پورا علاقہ مسجد کے اندر آ کے نماز، اب دیکھیں یہ مسجد ہے ہماری، اندر 4 AC لگے ہوئے ہیں، پنکھے ہیں، کلینے ہیں، خوبصورت ماحول، مکمل انتظام، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس طرح کا ماحول ہر مسجد میں ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ عوام نے دن میں 5 مرتبہ، ممکن ہے کچھ لوگوں نے آنا ہوتا ہے 10-15 منٹ کے لیے، اے سی تو ضرورت ہے نا، کیونکہ 5-10-15 منٹ گزارنے لو اب ارد گرد عوام نے مسجد کے اندر، اے سی کی ضرورت ہے۔ وہاں پہ اچھے خاصے کمکمے لگنے چاہیے، شیشے لگنے چاہیے، سنگ مرمر لگنی چاہیے، کلینیں اچھی ہوں۔ 10 منٹ ان عوام کس طرح گزارے گی آگے؟ فردن لوگ جو آتے ہیں۔ یہی سروے آپ لوگ امام خطیب کو جو رہائش دی ہے مسجد کے اندر، ان کا سروے کر کے دیکھیں جا کے۔ آپ کی واش روم میں جو پتھر لگے ہوئے ہیں نا مسجد کے، وہ پتھر بھی فیملی گھر کے اندر نہیں لگے ہوئے، جو فیملی رہائش دی ہے مسجد امام کو۔ یہ ظلم و ستم نہیں تو اور کیا ہے؟ واش روم میں کیوں اس قدر ماحول ہے؟ کیونکہ خود جانا ہے نا واش روم میں۔ جو رہائش مولوی صاحب کو دی ہے اس میں ہمارا کیا تعلق ہے؟ وہ تو مولوی بیچارے نے رہنا، مولوی کون سے انسان ہوتا ہے؟ یا وہ بندے کا پتر ہوتا ہے کبھی؟
اس قدر غلاظت دماغ کے اندر پیدا ہو گئی، اور وہ فرعون بنے پھر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ. وہ کبھی کبھار آئیں گے اور آ کے روب جھاڑتے ہوئے امام خطیب پر، جس طرح لگتا ہے اپنی جیب سے سب کچھ، حالانکہ وہ معاشرے کا، عوام الناس کا پیسہ جمع ہوتا ہے اور اس سے وظیفہ بھی دے رہے ہوتے ہیں اور نظام چل رہا ہوتا ہے مسجد کا. اور انتظامیہ کا مطلب ہوتا ہے مسجد کا سارا انتظام کرنا، ہر معاملات کو حل کرنا. انہوں نے محض آرڈر کرنا ہوتا ہے. آج کل تو اس طرح کا ماحول بن چکا ہے، جس کی گھر میں نہیں بنتی، جس کی گھر کوئی نہیں مانتا، وہ آ کے مسجد کے اندر آرڈر کر رہے ہوتا ہے. اس قدر دین سے ہماری دوری ہے، اس قدر ہم لوگ دین کے سے متنفر ہیں. محض ایک ہم نے ایک رسمی طور پر یہ نظام چلایا ہوا ہے. یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں. آپ چلے جائیں کہیں بھی مسجد کے اندر چلے جائیں، مسجد کے اندر کا ماحول دیکھیں، واش روم کا پروٹوکول دیکھیں. وہ اس لیے کہ ہم نے خود واش روم میں بھی جانا ہوتا ہے 2-1 منٹ کے لیے کبھی کبھار. غسل خانے کا ماحول دیکھیں، پھر جو رہائش دی امام کو، مؤذن کو، اس کا سروے کر کے دیکھیں، آپ پتہ چل جائے گا. تو یہ ایک دین کے ہم مجاہد ہیں ماشاءاللہ. دین مسجد کا نظام چل رہا ہے. قیامت کی دن ہم سرخرو ہو جائیں گے. ہم انتظامیہ تھے مسجد کی، ہم علاقے والوں نے مسجد کمال کر دی. بغیر امام مؤذن کے مسجد کے نظام چلا کے دیکھیں، پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے نا. 10 اب بھی ہمارے ہاں ارد گرد، بلکہ ہمارے ادھر تو ماحول کچھ بھی بہتر ہے. آپ اس سے بڑی مساجد ہمارے یہاں فیصل آباد کے قریب جا کے، ادھر قریب کی مسجد میں نام نہیں لیتا، آن کیمرہ عجیب لگے گا، آپ جا کے پوچھیں، خدا کی قسم بہترین قاری جن کے نام ہیں 12,000 منتھلی، 5 وقت کی نماز، بچوں کو صبح پڑھانا، نماز جنازہ پڑھانا، نکاح گئے وہ پڑھانا، بچہ پیدا ہوا اذان دینا، سارے معاملات ان کی مولوی کی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ بلکہ پھر پابندی ہیں، بھی ٹیوشن نہیں پڑھانے گھروں کے اندر جا کے. 12,000 سے وہ کہاں مرے جائے مولوی بتائیں. اس قدر ظلم و ستم اسلام کے ساتھ یار، اس قدر ذلیل کیا جا رہا ہے اسلام کی اشاعت کرنے والے لوگوں کو. بتائیں جب اس طرح کی ذلت کے اندر غرق کیا جائے گا اس طبقے کو جو ممبر و محراب کا وارث ہے، دین کی طرف کون بڑھے گا، کون آئے گا؟ خدا کی قسم میں کہتا ہوں، اگر امام خطیب کو منتھلی 60-70 ہزار روپیہ بھی دیا جائے نا، یہ معمولی ہے اور عوام کر سکتی ہے. ہمارے ہاں جمعے کے اندر کتنا عوام ہوتی ہے؟ اگر یہی عوام 1000 روپیہ منتھلی بھی دے، اچھا مہینہ بعد 1000 روپیہ امام خطیب کے لیے، مؤذن کے لیے نکالنا کوئی دشواری ہے، مشکل ہے؟ جو لاکھوں کروڑوں روپے جن کے پاس موجود ہیں وہ اگر اس طرح نکالیں تو کیا ہو جائے گا؟ امام خطیب کو اگر ہم چاہیں نا 70,000 80,000 لاکھ روپے ایزیلی دے سکتے ہیں، پر عجیب ہے نا وہ کس طرح دیں ہم؟ پھر وہ کھاتا پیتا نظر آئے گا، صاف ستھرا کپڑا پہن سکے گا، وہ پھر ہمارا غلام تو نہیں لگے گا نا. ہم امام نہیں چاہتے، ہم غلام چاہتے ہیں مساجد کے اندر. یہ حقیقت بات کر رہا ہوں. ایک غم ہے، ایک درد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی روتے رہے، سمجھاتے رہے اسلام کے ساتھ محبت کرنے کو، اور ہماری محبت کا عالم یہ ہے کہ ہم نے مساجد رسمی طور پہ انتظام چلایا ہوا ہے، اور وہ جو رکھا ہوا ہے نا اس کے اندر وہ غلام رکھا ہوا ہے، امام نہیں ہے. تو خدا را اس معاملے میں ہم تھوڑی متوجہ ہوں، تھوڑا توجہ کریں کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں. قیامت کی دن ہم سے بڑی سختی سے پوچھا جائے گا. بقیہ نظام باہر کا بھی تمہارے سپرد، سیاست بھی تمہاری ہے، معاملات بھی تمہارے ہیں، تجارت بھی تمہاری ہے، لین دین بھی تمہارے ہیں، تعلقات بھی تمہارے ہیں، فیصلے بھی تم نے کرنے ہیں، عدالتیں بھی تمہاری ہیں، افواج بھی تمہارے ہیں. ٹھیک ہے نا. مولوی طبقہ نہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے، نہ وہ عدالت میں جا سکتا ہے، نہ وہ عام طور پہ معاشرے میں فیصلہ کر سکتا ہے. وہ تو کسی کام کا ہے ہی نہیں. اور مسجد کا نظام جو ہے نا وہ بھی تمہارے سپرد ہے. وہ بھی تم نے کتنا دینا مولوی صاحب کو، کیا کچھ کرنا ہے، وہ تمہارے سپرد ہے. اس وقت غریب سے غریب طبقہ مولوی طبقہ ہے. آپ سروے کریں، جا کے دیکھیں. پھر مولوی بیچارہ نہ کوئی دکان لگا سکتا ہے، نہ کوئی کاروبار کر سکتا ہے. معاشرے میں آواز اس قدر زبان درازی کی مولوی صاحب کا کیا کام، یہ اس میں مولوی کا کیا تعلق ہو پیٹ کے ساتھ، یہ کھانا پینا، اس کے کون سے بچے تھے، یا کہ وہ کون سا انسان ہوتا ہے. اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے اور اسلام کا صحیح مزاج ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی بات پوچھنے والی ہو تو جی. اللہم صلی وسلم علی وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہم سب کے یہ درس سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. میرے مولا اخلاص کی دولت نصیب فرما. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. دین اسلام کی طرف مخلصاً انداز میں متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین
میرے مولا پوری امت مسلمہ کو متفق ہوگا مخلصاً انداز میں اسلام کے پرچم کو بلند سے بلند کرنے کی ہمت عطا فرما۔ الہ العالمین پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، جتنا مسلمان کہیں بیمار ہیں تمام کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما۔ اس وائرس کے اندر مبتلا مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما، جو اس وائرس کی وجہ سے دنیا سے چل بسے میرے مولا تمام کی بخشش و مغفرت فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وسلم۔